بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم آثار السنن میں سب سے پہلے جو کتاب طہارت کا بیان ہے، طہارت کے لغوی اصطلاحی معنی اور باقی چیزیں جو ہیں ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم جو سب سے پہلا باب علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے کتاب الطہارہ کے تحت، اس باب کو ہم شروع کریں گے، اور باقاعدہ احادیث کو آج کے سبق سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس کے تحت جتنے بھی مسائل آئیں گے ان مسائل کے اندر جو ہے جو حنفی مسلک ہے، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے، اس کو بیان کریں گے، اس کے دلائل بیان کریں گے۔ دیگر مذاہب جو ہیں ائمہ ثلاثہ کے جو مذاہب ہیں اس فقہی مسئلے سے متعلق ان کے دلائل اور ان کا جواب بھی ہم پڑھیں گے۔ باب المیاء، میاء جو ہے یہ ماؤن کی جمع ہے، اس کے لغوی معنی ہے پانی۔ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں احکام المیاء کو بیان کیا ہے، یعنی نجاست اور طہارت ماء کے مسائل، جو پانی کی طہارت اور نجاست سے متعلقہ مسائل ہیں کہ پانی کب ناپاک ہوتا ہے اور کب ناپاک نہیں ہوتا، کتنا پانی ہو تو ناپاک ہوتا ہے اور کتنا پانی ہو تو ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، اس متعلق جو ہے امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس باب کے تحت احادیث لائی ہیں جو حنفی مسلک کا مستدل ہیں، جن سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے استدلال کیا ہے۔ وہ احادیث کون سی ہیں؟ وہ احادیث اور دیگر مذاہب کی جو ائمہ ہیں، ائمہ ثلاثہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے دلائل کیا ہیں اور احناف کی طرف سے ان کا کیا جواب دیا جاتا ہے، یہ بھی ہم آج کے سبق میں آگے کے اسباق میں انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ سب سے پہلی حدیث جس کو علامہ نووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ، رواہ الجماعہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہرگز تم میں سے کوئی شخص، لا یبولن احدکم، ہرگز تم میں سے کوئی شخص ایسے رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، فی الماء الدائم، ایسے رکے ہوئے پانی میں، الذی لا یجری، جو جاری نہ ہو، ثم یغتسل فی، پھر اسی میں غسل کرے۔ رواہ الجماعہ، جماعت نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ جماعت کی اصطلاح ہم نے شروع میں کل کے سبق میں ہم نے پڑھ لی تھی کہ علامہ نووی رحمہ اللہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں۔ سیاہ ستہ کے مصنفین اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، جیسے دیگر سیاہ ستہ کے مصنفین نے ذکر کیا اس روایت کو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، رکے ہوئے پانی میں پیشاب مت کرو، ہرگز تم میں سے کوئی رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ اب پانی دو قسم پر ہے، ایک پانی وہ ہوتا ہے جو جاری ہو، اور دوسرے نمبر پر ہے راکد، یعنی رکا ہوا پانی۔ مائع جاری وہ پانی ہے جو تنکا بہا کر لے جائے، یعنی جس کے اتنا بہاؤ اس کے اندر ہو کہ اس کے اندر تنکا ڈالا جائے تو وہ اس کو بہا کر لے جائے، تو وہ مائع جاری کہلائے گا۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بالاتفاق نجاست گرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے تین اوصاف میں سے کوئی ایک وصف تبدیل نہ ہو۔ پانی کے تین وصف ہوتے ہیں، تین اوصاف ہوتے ہیں، نمبر ایک رنگ، نمبر دو بو، نمبر تین ذائقہ۔ اب ان تین اوصاف میں سے اگر کوئی ایک وصف تبدیل ہو گیا تو وہ مائع جاری بھی نجس ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ یہاں تک تو اتفاق ہے کہ اگر اس کا کوئی ایک وصف تبدیل نہیں ہوا تو وہ بالاتفاق کسی امام کے نزدیک بھی وہ نجس نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا۔ تو مائع جاری وہ ہوتا ہے جو تنکا بہا کر لے جائے، اور اس میں بالاتفاق نجاست کرنے سے جب تک کوئی وصف تبدیل نہ ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔
دوسرا ہے مائع راکد. مائع راکد وہ ہے جو ٹھہرا ہوا ہو, جو رکا ہوا ہو. اب رکا ہوا پانی ہے, اس میں اختلاف ہے کہ کب وہ ناپاک ہوگا اور کب وہ ناپاک نہیں ہوگا نجاست گرنے سے. صورت مسئلہ یہ ہے کہ ائمہ اربعہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر پانی میں نجاست گر جائے اور پانی کا کوئی وصف, رنگ, بو اور ذائقہ بدل جائے تو وہ پانی ناپاک ہے, چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر ہو, جاری ہو یا راکد ہو. یہ صورت مسئلہ یہ بنے گی, پانی میں نجاست گری, اس کا کوئی ایک وصف تبدیل کر دیا, چاہے وہ رنگ تبدیل ہو گیا, چاہے بو تبدیل ہو گئی, چاہے ذائقہ تبدیل ہو گیا, تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا, چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, چاہے وہ رکا ہوا ہو یا جاری ہو, وہ بالاتفاق نجس ہو جاتا ہے. اور اگر تبدیلی نہیں ہوئی نجاست گرنے سے تو پھر قلیل اور کثیر میں فرق ہے کہ اگر تبدیلی ہو جاتی ہے پھر تو وہ نجس ہو جائے گا, ناپاک ہو جائے گا. لیکن اگر اس میں تبدیلی نہیں ہوتی, اس کا رنگ, بو اور ذائقہ کچھ بھی نہیں بدلتا بلکہ وہ اسی طرح اپنی حالت میں رہتا ہے, تو پھر اس صورت میں قلیل اور کثیر میں فرق ہے, اور قلیل ناپاک ہو جاتا ہے اور کثیر ناپاک نہیں ہوتا. جو اگر تبدیلی نہیں آئی ہے, رنگ اور بو ذائقہ نہیں بدلا اس کا, تو وہ نجاست گرنے سے ناپاک اس صورت میں ہوگا جب وہ قلیل ہو. اگر وہ کثیر ہے تو وہ پاک رہے گا. اب مائع قلیل اور کثیر کس کو کہیں گے, اس کی حد بندی میں اختلاف ہے کہ کتنا پانی قلیل کہلائے گا اور کتنا پانی کثیر کہلائے گا. اس میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے کہ اس کی حد بندی کیسے ہوگی. تو امام مالک رحمہ اللہ اور اہل ظاہر کے نزدیک جو ہے, 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے تو وہ ان کے نزدیک قلیل کہلاتا ہے. وہ پانی قلیل ہے, وہ تھوڑا ہے ان کے نزدیک, اور اگر نجاست گرنے سے اس کا ایک وصف تبدیل ہو گیا تو وہ قلیل ہے اور ناپاک ہے. اور اگر کوئی ایک وصف تبدیل نہیں ہوا تو وہ پانی ان کے نزدیک کثیر ہوگا اور پاک ہوگا, چاہے وہ جاری ہو چاہے وہ رکا ہوا ہو. یہ امام مالک کا رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے. دوسرا مذہب ہے امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کا. ان کے نزدیک اگر پانی قلتین کے مقدار کے برابر ہو, قلتن یہ مٹکے کو بھی کہتے ہیں, مشکیزے کو بھی کہتے ہیں, اگر ایک قلہ پانی ہے تو وہ قلیل ہے ان کے نزدیک. 2 قلے یا اس سے زیادہ ہے, 2 مٹکے یا 2 مشکیزے یا اس سے زیادہ پانی ہے, تو وہ ان کے نزدیک, امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک کثیر ہے. اگر اس میں نجاست گر جاتی ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا, وہ پاک ہی رہتا ہے. جو قلتین سے کم ہوگا اس میں اگر نجاست گر گئی تو وہ ناپاک ہو جائے گا, نجس ہو جائے گا. یہ امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور احناف کا مذہب یہ ہے کہ ظاہر الروایہ میں چونکہ کہیں کسی صحیح حدیث میں صحیح حد بندی موجود نہیں ہے, کہیں کسی صحیح حدیث سے حد بندی ثابت نہیں ہے کہ کتنا پانی موجود ہو اس میں نجاست گر جائے تو وہ نجس ہوگا, کتنا پانی موجود ہو اور اس میں نجاست گر جائے تو وہ نجس نہیں ہوگا, یہ حد بندی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو احناف کے نزدیک جو مبتلا بھی ہے اسی کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے, اور غلبہ ظن کا اعتبار ہے, ظن غالب جس طرف ہو. اب مبتلا بھی کا ظن غالب یہ ہے, عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے یہ مبتلا بھی جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, کسی کے پاس پانی موجود ہے, اس کے اندر نجاست گر گئی, اب وہ اس کو قلیل اور کثیر کے اندر خود فرق کرے گا ظن غالب کے اعتبار سے. اگر ظن غالب یہ ہے کہ پانی میں ایک طرف واقع ہونے والی نجاست کا اثر دوسری طرف پہنچ جائے تو احناف اس کو قلیل شمار کرتے ہیں, اور اس کا حکم ان کے نزدیک نجاست گرنے سے نجس ہو جاتا ہے, ناپاک ہو جاتا ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ وہ نجس ہے اور ناپاک ہے. اور اگر ایک طرف نجاست گر گئی دوسری طرف اس کا اثر نہیں پہنچا, ایک کونے میں نجاست گری دوسرے کونے میں اس کا اثر نہیں پہنچا, تو وہ احناف کے نزدیک کثیر ہے اور نجاست گرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوگا بلکہ پاک ہی رہے گا. تو یہ ائمہ اربعہ کے مذاہب ہیں مائع قلیل اور کثیر کی حد بندی میں. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ پڑھا ہے, جو سب سے پہلی حدیث علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب المیاہ کے تحت ذکر کی ہے, لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ.
اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے، اور اس کے بعد ہم نے پانی کی اقسام پڑھی ہیں کہ پانی کی اقسام کون کون سی ہیں۔ یہاں پہ فی الماء الدائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پانی کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر، مائع جاری اور مائع راکد، یہ دو اقسام ہم نے پڑھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مائع قلیل اور کثیر کی حد بندی میں جو ائمہ اربعہ کا جو اختلاف ہے، اور ان میں سے ان کے کون کون سے مذہب ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کیا مذہب ہے، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کا کیا مذہب ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کا کیا مذہب ہے، آج کے سبق میں ہم نے صرف ان کے مذاہب پڑھے ہیں۔ آخر میں آپ سے سوال ہے جس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 1 سوال یہ ہے کہ پانی کتنی قسم پر ہے، پانی کی کتنی قسمیں ہیں، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ اور نمبر 2 مائع قلیل نجاست گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے، اس کا جواب بھی آپ نے دینا ہے۔ مائع قلیل کے اندر اگر کم پانی کے اندر اگر نجاست گر جاتی ہے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔